أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذي दाल के बाद याय मद्दा है या साकिन माकबल कसरा यानी जेर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वल्लज़ीना इज्तनबु त्वागूत, त्वा के बाद भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। गैन के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन माकबल जम्मा यानी पेश है, इसको भी एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। अन यअबुदूहा, नून साकिन के बाद हुरूफ यर मलून में से या है, तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। गुन्ना आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। दाल के बाद वाव मद्दा है, एक अलिफ बराबर लंबा। हा के बाद अलिफ मद्दा है, एक अलिफ बराबर लंबा। व अनाबू, नून के बाद अलिफ मद्दा है, एक अलिफ बराबर लंबा। बा के बाद मद्दे मुनफसिल है, हमजा दूसरे कलिमा में है, इसको तीन अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करेंगे। इलल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह पर पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो, पेश हो, पर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। लहुमुल बुश्रा, रा पर पढ़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर खड़ी ज़बर है। फबश्शिर इबाद, रा बारीक होगी क्योंकि रा साकिन माक़बल कसरा है। बा के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ बराबर लंबा, और दाल पे वक्फन कलकला होगा। अल्लज़ीना यस्तमिऊना अलक़ौल, क़ाफ के बाद वाव लीन है,
واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ، لام پہ مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ ہداہم اللہ، بڑی ہا ہے حلق کے آخری حصے سے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے۔ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، باقی ساری چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت طغیان سے مشتق ہے، اس سے مراد شیطان بھی ہے اور بت بھی، اور ہر وہ انسان بھی جو بندگی کی حد سے نکل کر اپنے آپ کو خدائی کے مقام پر رکھتا ہو۔ اس کی عبادت سے مراد صرف اسے سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے مستقل بالذات آمر و مطاع سمجھتے ہوئے اس کے احکام کی بجا آوری ہے۔ جوہری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان، کاہن اور ہر وہ چیز ہے جو گمراہی کا منبع بنے۔ امام راغب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے عبارت ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کے لیے صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ طاغوت سے کنارہ کشا بھی لازمی ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں پہلے تمام الہوں کی نفی ہے، پھر ایک اللہ کی عبادت کا اثبات ہے۔ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ اجتنبوا جنہوں نے اجتناب کیا الطاغوت طاغوت سے، ان یعبدوها یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا اور انہوں نے رجوع کیا الی اللہ اللہ کی طرف، لہم البشری ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد سو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب لہم البشری ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی، یہ خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اللہ بے صبری اور خوف سے آزاد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مرتے وقت جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ سنایا جاتا ہے، اور اس کو جو عزت ملنے والی ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ دنیا میں خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں خوشخبری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں میں اور خاص طور پہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں، اور بھی بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ اور آخرت میں خوشخبریاں، موت کا قتل کر دیا جانا یہ بھی خوشخبری ہے، اللہ کے دیدار کا نصیب ہونا یہ بھی خوشخبری ہے، جنت کا مل جانا یہ بھی خوشخبری ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کی ہیں۔ فبشر عباد میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ آگے فرمایا الذین یستمعون القول، اب وہ بندے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یستمعون جو سنتے ہیں کان لگا کر القول بات کو، فیتبعون پھر وہ پیروی کرتے ہیں احسن سب سے اچھی بات۔ اس جملے کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ میرے ان بندوں کو بشارت دیں جو ہر بات سنتے ہیں مگر پیروی صرف قرآن و سنت کی کرتے ہیں، کیونکہ سب باتوں سے اچھی بات وہ اللہ کی نازل کردہ بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اور کائنات کے امام نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام وہ اللہ کا کلام ہے۔ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سب سے اچھا طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں جس میں کچھ احکام حسن ہیں اور کچھ احکام احسن ہیں، لیکن وہ پیروی احسن کی کرتے ہیں۔ مثلا قصاص لینا ہے یا معاف کر دینا ہے، زیادتی پر انتقام لینا ہے یا صبر کرنا ہے، قرض وصول کرنے میں مہلت دینی ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ تین مثالیں ہیں، اگرچہ یہ تینوں معاملات میں دونوں کام اچھے ہیں، لیکن ان میں جو دوسرا کام ہے وہ زیادہ اچھا ہے، تو فرمایا وہ زیادہ اچھے پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اچھی بری ساری باتیں سنتے ہیں، مگر کرتے وہی بات یا وہی کام ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے، اور ان میں سے سب سے اچھی تفسیر تیسری تفسیر ہی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ہداہم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی عقلوں والے ہیں۔ اب ہر قسم کے اقوال سن کر سب سے اچھی بات کی جستجو کر کے اس پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ قرار دیا کہ جنہیں اس نے ہدایت دی، اور صرف انہی کو عقلوں والا کہا۔ اب اس آیت سے تقلید کا بھی واضح رد ہوتا ہے، کیونکہ تقلید کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے غیر کی بات کو بلا دلیل لے لینا، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ اپنے بنائے ہوئے پیشوا کے علاوہ پہلے نمبر پہ تو کسی کی بات سننے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر سن بھی لے تو پھر وہ جو اس کا جس کو وہ ماننے والا ہے اس کی بات پہ جمع رہتا ہے۔ یہ فقہ کا یہی مسئلہ ہے نا، قرآن آ جائے حدیث آ جائے، فقہ والے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن بھی ٹھیک ہے حدیث بھی ٹھیک ہے، ماننی ہم نے امام صاحب کی ہے۔ تو یہ مقلد کی ایک بہت بڑی خامی ہے، پہلے نمبر پہ بات نہیں سنتا، دوسرے نمبر پہ اگر مان بھی لے تو پھر بھی وہ اپنے پیشوا کی بات پہ جمع رہتا ہے، امام کی بات پہ جمع رہتا ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید کی یا حدیث کی وہ کتنی اچھی ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ مانتا ہے۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ ہر بات کو اچھی طرح سنتا بھی ہے، پھر اس کا جو حسن انجام ہوتا ہے یا برا انجام ہوتا ہے اس کو سوچتا بھی ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور جہنم میں جانے والے یہی تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بات کو صحیح طرح سنا بھی ہوتا اور صحیح طرح سمجھا بھی ہوتا۔ اللہ نے سورہ ملک میں ذکر کیا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت جب یہ تمنا کریں گے تو اس وقت کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت افسوس کرنے کا جو وقت تھا، سوچنے سمجھنے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو ایسے لوگ نہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور نہ ہی ایسے لوگ عقلوں والے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ احسن بات کون سی ہے اور اچھی بات کون سی ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔